انسان کا علم ادھورا، ناقص اور خطاؤں سے بھرا ہوا۔ اللہ کا علم کامل، اس کے بعد اللہ کے نبی کا علم کامل۔ اللہ کا علم خطا سے پاک، اس کے بعد اللہ کے نبی کا علم خطا سے پاک۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ اپنی مرضی کا بول بھی نہیں بولتے، ان کی زبان پہ اللہ خود بولتا ہے۔ جب اللہ خود بولتا ہو تو حق ہی حق ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہما، کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کی باتیں لکھتا ہوں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں اس وقت بھی لکھوں؟ انہوں نے غلط قیاس کیا، عام اپنے اوپر قیاس کر لیا کہ ہمیں جب غصہ آتا ہے تو ہم سچ کو جھوٹ بنا دیتے ہیں، جھوٹ کو سچ بناتے ہیں، غلط کو صحیح کر دیتے ہیں، صحیح کو غلط کر دیتے ہیں، الزام، تہمتیں، بہتان، سب کچھ ہم کرتے ہیں جب ہمیں غصہ چڑھتا ہے۔ تو ان کو قیاس کرنے میں غلطی ہو گئی، تو انہوں نے پوچھ لیا، اللہ ان کا بھلا کرے، یا رسول اللہ آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں تو پھر بھی لکھ لیا کرو۔ آپ نے کہا اکتب، لکھو، فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یخرج من ھذا، لا یخرج من ھذا الا الحق، زبان بیچ میں باہر نکال کے پکڑ کے لکھو، غصے میں بھی ہوں تو لکھو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یوں کیا، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تو میرے بھائیو عزیزو، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا کامیابی ہے، یہ چاروں کتابوں کے علم کا خلاصہ ہے۔ اللہ اس کے رسول کی محبت، اللہ اس کے رسول کی اطاعت۔ جب موت آئے اللہ راضی ہو تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں، موت آئے اور اللہ ناراض ہو تو موت سے خوفناک کوئی پیغام کوئی نہیں۔ تو میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو اللہ کے نبی کہ اطاعت مکمل ہوتی ہے محبت سے، محبت ہوتی ہے تو آدمی مانتا ہے، محبت نہ ہو تو کم مانتے ہیں، کہ تو ڈنڈے والا ہوتا ہے وہ اندر وہ تو نفاق ہوتا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے کہا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، ایمان تمہارا اس وقت مکمل ہوگا جب تم میرے تابع ہو کے چلو۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، سارے رشتے، ماں باپ، بیوی، بچے، اپنی ذات بھی، ان سب سے زیادہ جب مجھے پیار کرو گے پھر ایمان والے بنو، ایمان والے اس کے بعد بنو، یعنی کامل ایمان والے۔ ویسے جو ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے ساری زندگی کچھ بھی نہ کرے اور وہ کلمے پہ مر جائے تو ایمان والا ہی ہے، ایک نہ ایک دن اس کی بخشش ہو جائے گی، ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی۔ تو اللہ اس کے رسول کا پیار، ان کی اطاعت، یہ سرمایہ ہے جو موت پہ ساتھ جاتا ہے، باقی ہر کوئی یہیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی سے محبت کا راستہ کیا ہے اور اللہ کے نبی سے محبت کی پہچان کیا ہے؟ ایک حدیث، آپ وضو فرما رہے اور صحابہ آپ کے وضو کا پانی گرنے نہیں دے رہے، نیچے سے لے رہے، کوئی منہ پہ ملنے، کوئی پی رہا ہے، کوئی سینے پہ مل رہا ہے، کوئی ایسے ہاتھوں پہ مل رہا ہے، پانی نیچے نہیں، ایسے وہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، یہ تم کیوں کر رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ آپ نے تو قیامت تک سبق دینا تھا اس لیے سوال اٹھایا، ورنہ چپ ہی رہتے، کیوں کر رہے ہو؟ کہا جی حبا للہ ولرسولہ، ہمیں اللہ اس کے رسول سے محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ ویحب
युहिब्बुहा अल्लाह व रसूलुहु। آپ نے فرمایا پھر صرف وضو کا پانی لینے سے عشق نہیں ہوتا، محبت نہیں ہوتی، کچھ کرنا پڑے گا تب جا کے محبت کا دعویٰ سچا ہوگا۔ اور فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ اور اس کا رسول کس سے پیار کرتے ہیں اور اللہ اور اس کا رسول کس کی محبت کو قبول کرتے ہیں۔ ایجاب قبول ہوتا ہے تو نکاح ہوتا ہے نا، ایجاب قبول دونوں طرف سے قبولیت ہو تو ایک عمل وجود میں آتا ہے۔ اب ہم تو کہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق رسول، اوپر سے جواب ہے ہو ہی نہیں، پھر تو ہمارا دعویٰ خارج ہو گیا نا۔ تو میں قربان جاؤں، میرے نبی نے قیامت تک زیادہ نہیں، صرف 3 باتیں بتائیں، صرف 3 باتیں، لیکن وہ پہاڑ اٹھانا آسان ہے اور 3 باتوں کو کرنا ذرا پسینے والا مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو چند نشانیاں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنے کی علامت ہیں، چند عمل ہیں، چند اعمال ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنے کی نشانی بنتے ہیں، علامت بنتے ہیں، دلیل بنتے ہیں، اور اللہ اس کا رسول بھی ان سے پیار پھر کرتا ہے، جان بین سے ہو جاتا ہے، ایجاب قبول دونوں طرف سے ہو گیا۔ کہ میں کہتا ہوں یا اللہ مجھے تجھ سے تیرے حبیب سے پیار ہے، تو آگے سے اللہ کا نبی فرماتے ہیں ہاں قبول ہے، اور ہمیں بھی تم سے پیار ہے اور اللہ کو بھی تم سے پیار ہے، تو تب جا کر یہ مکمل ہوگا عمل اور یہ دعویٰ مکمل ہوگا کہ ہاں مجھے اللہ رسول سے پیار ہے۔ میری بات سمجھ گئی؟ من سرہ، جسے یہ پسند ہو، ان یحب اللہ ورسولہ، کہ اللہ رسول سے محبت کرے اور وہ محبت وہاں بھی قبول ہو، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور پھر اللہ اور اللہ کا حبیب بھی اس سے پیار کریں، تو اسے کیا کام کرنا پڑے گا؟ چھوٹے چھوٹے 3 کام، 100 نہیں بتائے، 50 نہیں بتائے، تبلیغ والے بھی 6 تو بتاتے ہیں، 6 بھی نہیں بتائے، 3 بتائے صرف۔ کیا کہا؟ فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، صرف سچ بول۔ اب تم کراچی سے گلگت تک جاؤ، کوئی سچے لے کر آؤ، کو مجھے سچ بولنے والا دکھاؤ، مایوسی ہے۔ یہ مدرسے پڑھنے والے طالب علم یہ جھوٹ بول کے چھٹی لے کے گھر چلے جاتے ہیں، حالانکہ سارا دن دین پڑھتے ہیں، تو باقیوں کا بازار میں بیٹھنے والا جھوٹ نہیں بولے تو کو کیا، میں 10 مدرسے پڑھاتا ہوں، جھوٹ بول کے چھٹی لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو جھوٹ کی سیاہی ایسے دلوں پہ چھا گئی ہے کہ اس میں دیندار، دنیا دار سبھی ایک ہی ہوگی، کوئی سچ بولنے والا ہے ہی۔ اور میرے نبی کے پیار کی پہلی نشانی اور اللہ اور اللہ کے حبیب کے بندے سے پیار کی پہلی نشانی ہے وہ سچ بولتا ہے۔ فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، جھوٹ نہیں بولے، سچ بولے۔ میرے نبی کا فرمان ہے الصدق ينجي والكذب يهلك، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت برستی۔ تو بڑے درد سے کہتا ہوں، پاکستان تو اتنی دفعہ پھر کے دیکھا ہے، دنیا بھی پھری ہے، سچے ملتے ہی کوئی۔ جو دیکھو کراچی کے بازاروں میں کتنے سچ بولنے والے بیٹھے ہیں، دفتروں میں، گھروں میں کتنے سچ بولنے والے بیٹھے ہیں۔ تو اندھیری رات نظر آئی، نمازیں مل جائیں گے 100 میں 15-20، وہ سرحد کی طرف تو 60-70 بھی 100 میں ہے، بعض علاقوں میں 100 کے 100 نمازی ہیں، 100% روزہ رکھنے والے ہیں،
سچ بولنے والا لاکھ میں بھی ایک نہیں ملے گا، 1,00,000 میں بھی ایک نہیں ملے گا۔ تو میرے نبی کا فرمان ہے فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، سچ بول۔ ایک اور بتاؤں، جب اللہ تعالیٰ جنت میں جنت والوں کو بٹھا دے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا هل رضیتم، اب خوش ہو؟ کہیں گے ما لنا لا نرضى وقد اعطیتنا ما لم تعط احدا من خلقك، یا اللہ تو نے وہ دے دیا جو کبھی کسی کو دیا ہی نہیں۔ تو اللہ کہیں گے، یہ اللہ خود نہیں بول رہے ہوں گے، ایک فرشتہ اعلان کر رہا ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ کیا اللہ کے وعدے پورے ہو گئے؟ کہیں گے جی ہاں ہو گئے پورے۔ اللہ سے ملاقات کے لیے آئے بیٹھے ہیں اور اللہ نے بھلایا ہوا تھا کہ چیز اچانک ملے تو زیادہ اچھا لگتا ہے، بھولے بیٹھے تو وہ کہیں گے اللہ نے جو وعدے کیے پورے ہو گئے؟ کہیں ہاں سارے پورے ہو گئے۔ وہ کہے گا فرشتہ نہیں، ایک وعدہ باقی ہے جو پورا ہونے جا رہا ہے۔ پھر وہ کہیں گے وہ کون سا وعدہ ہے؟ جنت مل گئی، جہنم سے بچ گئے، چہرے روشن ہو گئے، عذاب سے بچ گئے، پکڑ سے بچ گئے۔ أَلَمْ يُبَيِّضْ وُجُوهَنَا وَيُثَقِّلْ مَوَازِينَنَا وَيُزَحْزِحْنَا عَنِ النَّارِ وَيُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَيُبَيِّضْ وُجُوهَنَا۔ اور کیا وعدہ چاہیے پورا ہونا ہے؟ جنت مل گئی، چہرے روشن، جہنم سے بچ گئے، نیکیاں بڑھ گئیں۔ اب اللہ کی آواز آئے گی یا رضوان ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری۔ رضوان جنت کا جی ایم، جنت کا جی ایم، آج کا ترجمہ، آج کی زبان میں ترجمہ، تو جنت کا جی ایم، جنرل مینیجر، یا رضوان ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری، رضوان میرے اور میرے بندوں کے درمیان سے پردے اٹھا دے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، آج دیکھیں اپنے رب کو، الی ربہا ناظرہ، آج اپنے رب کا دیدار کریں۔ انسان کی تکمیل جنت میں جا کے بھی نہیں ہوگی، خلا رہے، ادھورا پن رہے۔ جنت جیسی نعمت کو لے کر کچھ کسک محسوس کرے، جب اللہ سامنے آئے گا آج مکمل ہو گیا، سارے خلا پر ہو گئے، سارے کونے بھر گئے، اور اس کی ہر شے مکمل ہو گئی۔ اس خوبصورت مجلس میں جو اللہ جس ٹائٹل سے پکارے گا، اس میں انبیاء بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، علماء بھی ہیں، صوفیاء بھی ہیں، مبلغین بھی ہیں، مجاہدین بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، روزے والے بھی ہیں، حج عمرے والے بھی ہیں، کتابیں لکھنے خیر کا لکھنے والے بھی ہیں، امام بخاری جیسے بھی ہیں جنہوں نے بخاری جیسی کتاب لکھی، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ کس ٹائٹل سے پکارے کہ مرحبا میرے نمازی بندے، مرحبا میرے مجاہد بندے، مرحبا میرے مبلغ بندے، مرحبا بالصادقین، مرحبا میرے سچے بندے۔ اللہ اپنے سچے بندوں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سچائی اتنی بڑی دولت ہے، اور میرے دیس میں سچے ہیں کوئی نہیں، جھوٹوں سے بھرا دیس۔